ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اس شرف کی وجہ سے اپنے بہت سے انعامات اور اپنی بہت سی بخششیں اور رحمتیں اس امت کو عطا فرمائی ہیں، اور ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کے لیے کتنے مہربان اور کتنے رحیم ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، کہ جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے وہ میرے محبوب کو بڑی گراں ہے۔ حضور تمہارا مشقت میں پڑنا برداشت نہیں فرماتے، اور تمہاری بخشش کے لیے وہ بڑے حریص ہیں، بڑے حرص والے ہیں۔ کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ خیال فرمایا کہ پہلی امتیں جو گزری ہیں ان کو اللہ رب العزت نے بڑی لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی ہیں، پہلی امتوں کے لوگوں کی بہت لمبی لمبی عمریں ہوئی ہیں، اور میری امت کی عمریں مختصر ہیں، تو ظاہر ہے کہ میری امت ان جیسی نیکیاں حاصل نہیں کر سکے گی، اتنا اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ انہیں نیکی کے لیے زیادہ وقت ملا ہے، زیادہ عمر ملی ہے، اور میری امت کو کم وقت ملے گا، تو وہ اتنی نیکیاں کس طرح حاصل کر سکے گی۔ سرکار دو عالم اس وجہ سے رنجیدہ خاطر ہوئے، آپ کے دل مبارک پر یہ رنج پیدا ہوا کہ میری امت اتنی نیکیاں حاصل نہیں کر سکے گی، تو اللہ رب العزت جل وجہ الکریم کو اپنے محبوب کا رنجیدہ ہونا گوارا نہیں ہوا، تو پھر اس رنجیدگی کو کس طرح دور فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، میں تیری امت کو ہر ماہ رمضان المبارک میں ایک ایسی رات عطا فرماؤں گا جو ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے آپ سال بنائے نا تو 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، تو ہر سال اگر اللہ رب العزت 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا اجر و ثواب ایک رات میں عطا فرما دے تو پھر پہلی امتوں سے نیکیاں بڑھ جائیں گی یا نہیں بڑھیں گی؟ تو اللہ رب العزت جل وجہ الکریم نے اپنے محبوب کے صدقے ہم گناہ گاروں پر یہ کرم فرمایا، اس ماہ مبارک کے اندر وہ رات عطا فرمائی جس کے متعلق فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ویسے تو شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے زاہد تو چے پرسی ز شب قدر نشانی، اے زاہد تو شب قدر کی نشانی کے متعلق پوچھتا ہے کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ آج کی رات شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے؟ ہر شب شب قدر است اگر قدر بیدانی، اگر تو قدر دانے تو تیری زندگی کی ہر رات شب قدر ہے۔ اللہ رب العزت جل وجہ الکریم ہمیں اپنے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات عرض کروں، اللہ رب العزت جل وجہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو۔ اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ارشاد فرمایا کھاؤ، کلو کھاؤ، واشربوا اور پیو، لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہ کرو، انہیں ضائع نہ کرو۔ کھانے پینے کی تو کھلی اجازت عطا فرمائی، مگر اسراف سے منع کر۔
منع فرمایا. دوسرے مقام پر فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، اور ایک مقام پر فرمایا ولا تبذروا، فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. تو کھانے پینے سے کی چیزوں میں اللہ رب العزت نے اسراف سے منع فرمایا. حالانکہ ہمارے اسراف سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اللہ رب العزت نے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اسراف سے منع فرمایا. تو علماء فرماتے ہیں کہ جب کھانے پینے کی چیزوں میں اسراف منع ہے تو پھر جو سب سے قیمتی چیز ہے اگر ہم اس میں اسراف کریں گے، اسے ضائع کریں گے، تو وہ کتنا بڑا عیب ہوگا. سب سے بڑی قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت. کیا ہے؟ وقت. ایک لمحہ جو گزر چکا ہے، آپ اربوں روپے خرچ کریں، اسے واپس لا سکتے ہیں؟ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا. یہ میرے حضور پیر سیال خواجہ شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ یہ لکھا ہوا دیوار پر، اس بینر پر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کی قضا ہے. نماز کسی وقت ادا نہیں کر سکا، اس کی قضا ہو سکتی ہے. روزہ قضا ہو گیا، اس کی قضا ہو سکتی ہے. حج ایک دفعہ نہیں کر سکا، اس کی قضا ہو سکتی ہے. ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن غفلت میں گزرے ہوئے ایک سانس کی قضا نہیں ہے. جو سانس غفلت میں گزر گیا اس کی قضا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ سانس تو واپس نہیں آ سکتا نا، وہ لمحہ تو واپس نہیں آ سکتا. اب تو نیا ہی لمحہ آئے گا نا. جو غفلت میں گزر چکا ہے وہ گزر چکا ہے، اب اس کی قضا نہیں ہو سکتی. لہذا ہمیں وقت کے اسراف سے بچنا چاہیے، جس کی ہم قدر نہیں کرتے اور فضول وقت کو ضائع کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں وقت کو اسراف سے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور قیمتی وقت وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں گزرے، ان کی اطاعت و فرما برداری میں گزرے. پروردگار عالم یہ ماہ مبارک رحمتوں برکتوں والا جو رونق افروز ہو رہا ہے، ہمیں اس کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی رحمتوں اور برکتوں کو پوری طرح سمیٹنے کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.